بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 15 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق میں اصل تو دو باتیں ہیں، ایک تو صاحب ہدایہ کی کتاب التجنیس والمزید اس کا تعارف ہے، اور دوسرا امام خصاف رحمہ اللہ کا مختصر تعارف ہے۔ لیکن اس سے پہلے عبارت سے متعلقہ ایک چیز اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے سبق میں یہ عبارت نظر آ رہی ہے، سأل القاضی المدعى علی وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي، جب شفیع قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جائے، فَادَّعَ الشِّرَاءَ، خریداری کا دعویٰ کرے، شفیع خریداری کا دعویٰ کرے، وَطَلَبَ الشُّفَاةَ، اور شفا کو طلب کرے۔ اب یہاں عبارت ہے سأل القاضی المدعى علیہ، تو قاضی مدعا علیہ سے سوال کرے۔ مدعا علیہ سے مراد یہاں مشتری ہے۔ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، اگر وہ اعتراف کر لے اس ملکیت کا جس کی وجہ سے وہ شفا کرتا ہے تو فَبِهَا، وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، ورنہ اس کو بینہ قائم کرنے کا مکلف بنائے۔ اب یہاں اس عبارت کے بارے میں عمومی رائے تو یہی ہے کہ یہاں قاضی مدعا علیہ یعنی مشتری سے پوچھے گا کس کے بارے میں؟ شفیع کے اس مکان کے بارے میں جس مکان کی وجہ سے وہ شفیع شفا کر رہا ہے، کہ واقعی یہ مکان شفیع کا اپنا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ شفیع اس مکان میں کرائے پہ بیٹھا ہو، یا عاریتاً اس مکان میں بیٹھا ہوا ہو، یا غصب کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی یہ تحقیق قاضی شفیع کے اس مکان سے متعلق کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری رائے بھی موجود ہے۔ اس عبارت سے متعلق دوسری رائے یہ ہے کہ قاضی مدعا علیہ سے یہ پوچھے، یعنی مشتری سے یہ پوچھے کہ دیکھیں شفیع نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے اس مکان کو خریدا ہے۔ عبداللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعید اس نے یہ مکان خریدا ہے، میرے پڑوسی احمد نے مکان بیچا، سعید نے آ کر خریدا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ قاضی سعید سے پوچھے گا کہ سعید آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ مکان واقعتاً خریدا ہے یا آپ کو ہدیے میں ملا ہے یا آپ نے کرائے پہ لیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے کرائے پہ لیا ہو اور آپ کا جو پڑوس میں رہنے والا عبداللہ ہے وہ یہ سمجھ کر کہ شاید آپ نے خرید لیا ہو شفیع بن کر آ جائے، کہ ایسی صورت تو نہیں۔ تو فَإِنِ اعْتَرَفَ، پس اگر وہ اعتراف کر لے، یعنی دوسری رائے کے مطابق اگر وہ مشتری اعتراف کر لے بِمِلْكِهِ الَّذِي، اس مکان کی ملکیت کا، الَّذِي يُشْفَعُ بِهِ، جس پر شفا کیا جا رہا ہے، وہ مان لے کہ ہاں جی میں نے خریدا ہے یہ مکان، مجھے ہدیہ کے طور پہ نہیں ملا، میں نے عاریتاً نہیں لیا ہوا، میں نے کرائے پہ نہیں لیا ہوا، میں نے غصب نہیں کیا ہوا، بلکہ واقعی یہ مکان خریدا ہے، تو پھر شفیع کو حق حاصل ہوگا کہ شفا کرے۔ لیکن اگر یہ انکار کر دیتا ہے جو مشتری ہے، یعنی شفیع کے بقول جو مشتری ہے وہ یہ انکار کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو یہ مکان خریدا ہی نہیں، یہ مکان تو میرے دوست کا ہے، اس نے مجھے چابی دی ہے کہ آپ کچھ دن یہاں رہ لو، تو وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، تب دوسری رائے کے مطابق یہاں قاضی اس شفیع کو مکلف بنائے گا کہ ہاں جی شفیع صاحب آپ آئیں اور آپ اس بات پہ گواہ پیش کریں کہ واقعی آپ کے پڑوس والا جو مکان بکا ہے اور آپ کے بقول یہ سعید جو مشتری ہے اس نے خریدا ہے، اس خریدنے پر آپ گواہ پیش کریں۔ کیوں کہ اگر اس نے خریدا ہوگا تو پھر تو آپ کا حق شفا ہو سکتا ہے، اگر اس نے خریدا نہیں ہے، اس کو کسی دوست نے ہدیے میں دے دی ہے یا کرائے پہ بیٹھا ہے، تو پھر شفا کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک دوسری رائے موجود ہے۔ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يُشْفَعُ بِهِ، اگر اس جملے پہ غور کیا جائے، الَّذِي يُشْفَعُ بِهِ، یہ موصول صلہ مل کر بِمِلْكِهِ ہی کو موصوف اگر بنا لیا جائے اور یہ جملہ اس کی صفت بن جائے، تو اس صورت میں تو اس کا مطلب وہی نکلتا ہے جو عام محققین کا ہے کہ یہاں مشتری اعتراف کرے
اس شفیع کے اپنے مکان کی ملکیت کا بھی تسلیم کرے کہ واقعی یہ جو میرے پڑوس میں بندہ بیٹھا ہے اور یہ اس مکان پہ شفا کرنا چاہ رہا ہے، واقعی یہ مکان اس کا اپنا ہے اور یہ اس مکان کا مالک ہے، لہذا اس کا شفا اس میرے والے مکان پہ بنتا ہے۔ آئیے اب کتاب التجنیس والمزید، اس کا تعارف اور امام خصاف ان کے تعارف کو جانتے ہیں۔ وقد بیناہ فی الکتاب الموسوم بالتجنیس والمزید، اور اس کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا جس کتاب کو تجنیس اور مزید کہا جاتا ہے۔ تجنیس اور مزید کیا ہے؟ آئیے ہم اس کتاب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو التجنیس والمزید یہ کتاب صاحب ہدایہ کی ہے، لیکن ہدایہ زیادہ معروف ہے اور یہ کتاب اتنی معروف نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ نے علوم دینیہ میں اس قدر مہارت حاصل کی تھی کہ آپ کے ہم عصر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ علم و ادب میں آپ جیسا شخص کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس مایہ ناز تصنیف میں آپ نے ان پیش آمدہ مسائل کو ذکر کیا ہے جنہیں متأخرین نے استنباط کیا ہے، اور متقدمین سے ان مسائل کے بارے میں کچھ صراحت منقول نہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی یہ کتاب علامہ سمرقندی کی النوازل، عیون المسائل اور واقعات و فتاوی کا تتمہ ہے۔ ان کتب میں بھی نئے مسائل کا ذکر ہے۔ یہ کتاب فقہی طرز پر مختلف ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں 1357 مسائل ہیں۔ ہر مسئلہ پر ترقیم اور مسئلہ کا عنوان ذکر کیا گیا ہے، جس سے استفادہ میں سہولت اور مطلوبہ مسئلہ تک رسائی میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں صرف مسائل کا ذکر ہے، دلائل کی طرف التفات نہیں کیا گیا۔ اس کتاب کو متاخرین کے فتاوی اگر کہا جائے تو بھی درست ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر محمد امین مکی ان کی تحقیق و تعلیق سے مزین ہو کر چھپ چکی ہے، اور یہ کتاب پاکستان کے اندر بھی چھپی ہے۔ اب اس کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے، یعنی فقہا کے 7 طبقات بنائے گئے۔ ان میں پہلا طبقہ ہے مجتہد مطلق۔ پہلا طبقہ مجتہدین مطلق کا، یہ وہ لوگ ہیں جو قواعد و اصول مقرر فرماتے ہیں اور احکام فرعیہ کو اصول اربع سے مستنبط کرتے ہیں، اور اصول و فروع میں کسی کے تابع نہیں ہوئے، جنہوں نے شریعت میں اجتہاد کیا، مثلا ائمہ اربع، اور وہ مجتہدین جو ان کی روش پر چلے، اور ادلہ اربع قرآن مجید، حدیث، اجماع، قیاس، ان چاروں سے انہوں نے فروعی احکام مستنبط کیے ہیں۔ انہیں مجتہدین فی الشرع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ مجتہد فی المذہب کا ہے، تیسرا مجتہد فی المسائل کا ہے، اور چوتھا اصحاب تخریج، اور پانچواں طبقہ ہے اصحاب ترجیح۔ ان اصحاب ترجیح میں صاحب ہدایہ کا نام ذکر کیا ہے، یعنی وہ 7 طبقات بنائے ہیں۔ ان 7 طبقات میں سے ویسے تو صاحب ہدایہ ان کو 5ویں طبقے میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام قدوری، صاحب ہدایہ، یہ اس 5ویں طبقے کے اندر آتے ہیں، لیکن آپ کی اس کتاب التجنیس والمزید اس کو دیکھا جائے تو اس کو دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ ان کا درجہ تیسرا طبقہ جو مجتہدین فی المسائل کا ہے اس میں آپ کا نام آتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے اجتہاد سے ان احکامات کو بیان کرتے ہیں جن سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگردوں سے کوئی قول مروی نہیں ہوتا۔ یہاں اس کتاب میں صاحب ہدایہ نے 1300 کے لگ بھگ ایسے مسائل ذکر فرمائے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، ان سے کوئی قول مروی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب التجنیس والمزید یہ صاحب ہدایہ کی ایک بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے جو معروف نہیں ہو سکی۔ ہمارے سبق میں ذکر ہوا علامہ قالہ الخصاف۔ تو امام خصاف کون ہیں؟ ان کا مختصر تعارف بھی پیش کرنا مناسب ہے۔ احمد خصاف فقہ حنفی میں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی احمد بن عمر بن مہران
خصاف کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کا علمی مقام یہ ہے، بڑے عالم، فاضل، محدث، فقی، زاہد، پرہیزگار، عارف اور بہت سارے علوم کے ماہر تھے۔ علم اپنے والد گرامی سے حاصل کیا جو امام محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد تھے، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے درجے کے شاگرد ہیں۔ شمس الائمہ حلوانی کہتے ہیں کہ آپ ان علماء کبار میں سے ہیں جن کا مذہب کے معاملے میں اقتداء کرنا صحیح ہے۔ خصاف آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے نعلین دوزی کرتے تھے، یعنی جوتے سلائی کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کو خصاف کہا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں کتاب الحیل، کتاب الوصایا، کتاب الشروط الکبیر والصغیر، علیل الاقارب، کتاب احکام العسیر، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب ادب القاضی، کتاب لنفقات علی الاقارب، کتاب احکام العسیر، کتاب احکام الوقف، کتاب المسجد والقبر، اس طرح کی کتابیں آپ سے معروف ہیں۔ آپ کی وفات 80 سال کی عمر میں 261 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ تو 261 ہجری میں آپ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی، تو بظاہر آپ کی پیدائش 181 ہجری، آپ کی پیدائش آپ کی وفات کے حساب سے اگر دیکھی جائے تو آپ کی پیدائش 181 ہجری کی ہوگی، اور 261 ہجری میں آپ کی وفات بغداد کے علاقے میں ہوئی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔